السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے پیارے پیارے ساتھیوں کو ہیرو کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے خیبر کا دروازہ۔ یہودیوں میں مرحب نام کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا۔ اس نے خیبر کے مقام پر ایک قلعہ بنا رکھا تھا جس کا دروازہ اتنا مضبوط اور بھاری تھا کہ کئی پہلوان مل کر بھی اسے نہ کھول سکتے تھے۔ خندق کی جنگ میں یہودیوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ اس جنگ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا زور توڑنے کے لیے فوج روانہ فرمائی۔ اسلامی فوج نے یہودیوں کے دوسرے قلعے تو فتح کر لیے، مگر خیبر کا قلعہ کئی بار حملہ کرنے پر بھی فتح نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل فوج کی سرداری کا جھنڈا جس شخص کو دیا جائے گا وہ اس قلعے کو فتح کر کے ہی آئے گا۔ رسول اللہ کی یہ بات سن کر ہر شخص یہ خواہش کرنے لگا کہ اسے ہی سرداری ملے۔ مگر دوسرا دن ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس حال میں کس طرح لڑ سکوں گا؟ اس پر رسول اللہ نے اپنے منہ کا لعاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں لگا دیا، جس سے آپ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں اور آپ فوج لے کر خیبر کے سردار مرحب سے لڑنے چل دیے۔ مرحب اپنی طاقت کے غرور میں قلعے سے باہر نکلا اور للکار کر کہنے لگا، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، وہ مرحب جو ایک مانا ہوا بہادر ہے۔ مرحب کے اس ڈین کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے مرحب سن، میرا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے، وہ شیر جو جنگل کے شیروں کی طرح خوفناک ہے۔ اس کے بعد مرحب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ جب مرحب لڑائی میں ہارنے لگا تو اپنی فوج سمیت بھاگ کر قلعے کے اندر چلا گیا اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مرحب کا خیال تھا کہ مسلمان اس بھاری دروازے کو کھول نہیں سکیں گے اور ناکام ہو کر واپس چلے جائیں گے، مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اب اسلامی لشکر کا جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، جو خدا کے شیر کہلاتے ہیں۔ مرحب اپنے قلعے کے اندر بند ہو کر اطمینان سے بیٹھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ خیبر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ قلعے کا وہ بھاری دروازہ جسے کئی پہلوان مل کر بھی نہیں کھول سکتے تھے، اسے حضرت علی نے اکیلے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا۔ سب مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت علی نے مرحب کو قتل کر دیا اور اس طرح یہودیوں کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کیسے بہادر تھے اللہ تعالیٰ کے شیر۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔